السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کا ایک بہت بڑا وفد چین کے دورے کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں۔ ان کے دورے کے اختتام پہ کوئی 32 نکاتی مشترکہ اعلانیہ بھی جاری کیا گیا، اور اس پہ ایک بار پھر بڑے عہد و پیمان کیے گئے کہ چین اور پاکستان ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور سی پیک کے تحت جو تعاون ہے اس کو ہائی کوالٹی ڈیولپمنٹ اور اگلے سٹیج میں لے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس میں اعلانیہ کا 28واں نقطہ بین الاقوامی لحاظ سے کافی اہم ہے۔ اس میں دونوں فریقین نے مشترکہ طور پر ایک مساوی اور منظم کثیر القطبی، یعنی یہ کہ تمام ممالک پہ مشتمل عالمی طور پر فائدہ مند اور جامع اقتصادی عالمگیریت کی وکالت کی، یعنی کہ دنیا بھر میں انصاف پہ مبنی ایک نظام ہونا چاہیے۔ دونوں نے بالادستی طاقت کے زور پہ تسلط، غنڈہ گردی اور جو ایکسیپشنل اپلیکیشن آف رول آف لا ہے، یعنی استثناء کے نقطہ نظر کے، یعنی چین کے معاملے میں آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، ان کا اشارہ ظاہر ہے مغرب کی طرف ہے، مغربی ممالک کی طرف ہے، کہ چین کے حوالے سے آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، اسرائیل کے حوالے سے نقطہ نظر مختلف ہے۔ اور اس جو یک طرفہ رویہ ہے یا سلیکٹیو رویہ ہے، اس کی بھی مشترکہ قرارداد جو ہے اس میں مخالفت کی گئی ہے۔ پاکستان اور چین نے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر بین الاقوامی نظام کو اس کی جو بنیادی اصول تھے اس پہ برقرار رکھنے، منصفانہ اور زیادہ منصفانہ بین الاقوامی نظام کے لیے کام کرنے، خطے اور دنیا کے امن اور استحکام کی حفاظت کرنے، جو بنیادی اصول ہیں ان کے تحفظ کا اعادہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک شنگھائی تعاون تنظیم، اقوام متحدہ اور دیگر کثیر جہتی پلیٹ فارمز میں کہ آپس میں رابطے اور رابطہ کاری کو مزید مؤثر بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، اور یہ کہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر ترقیاتی ایجنڈے پر، یعنی دنیا بھر میں خاص طور پر جو ترقی پذیر ممالک کے مسائل ہیں اس پہ توجہ دیں گے، سلامتی کے چیلنجوں کا جواب دیں گے، مشترکہ طور پہ ایشیائی اقدار کو آگے بڑھائیں گے اور ایک کھلے اور جامع علاقائی ڈھانچے کی تعمیر کریں گے تاکہ عام لوگوں کا اس کا فائدہ پہنچے، علاقائی امن اور خوشحالی کو برقرار رکھا جا سکے، اور امن اور انسانیت کی ترقی میں، انسانیت کی بقا میں زیادہ سے زیادہ تعاون کیا جا سکے۔ چین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ہمیشہ ترقی پذیر ممالک کا پارٹنر رہے گا، اور پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ باہمی احترام، مساوات، اعتماد اور یکجہتی، ہم آہنگی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے چین ہر ممکن طریقے سے پاکستان اور ترقی پذیر ممالک کی امداد کرتا رہے گا، ان کے ساتھ اس کے تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تھیں وہ باتیں، زیادہ تر ان کا اعادہ کیا گیا اس مشترکہ اعلانیے میں، اور مفاہمتی یادداشتیں بہت ساری، کوئی 55 کے قریب ان پہ دستخط کیے گئے اس دورے کے دوران، اور تقریباً میرا خیال ہے کوئی 200 کے قریب اب تک ہو چکی ہیں پچھلے 10 سال میں مفاہمتی یادداشتیں۔ اس میں سے کل کوئی 55 کے قریب منصوبوں پہ عمل درآمد ہوا ہے۔ اس میں زیادہ تر انرجی یعنی بجلی کے منصوبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کام ہوا، گوادر پورٹ تھا، پھر بجلی انفراسٹرکچر یعنی کچھ روڈز کے، موٹر ویز کے منصوبے تھے۔ آج کل اب کوئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ بھی کام ہو رہا ہے، پھر کچھ تکنیکی تعاون، کلچرل تعاون کے لیے انسٹیٹیوٹس وغیرہ بھی، ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو جو مشترکہ اعلانیے میں پاکستان کو ملا کیا، اس دوران ایک اہم مسئلہ جو زیر ڈسکشن رہا وہ تھا کہ آئی پی پیز یعنی چینی آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا قرضہ، جو کہ اپریل میں 1.8 ارب ڈالر ہو چکا تھا، اب اس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی تھی، اور اسی وجہ سے شہباز شریف وزیر اعظم نے اپنے دورے سے ایک روز پہلے وزارت خزانہ کو کہا کہ 70 ارب روپے کی ایک بلٹ پیمنٹ کر دی جائے، فوری طور پہ ادائیگی ہو، تاکہ معاملات
چین میں گفتگو کے دوران کچھ آسان ہو سکیں، لیکن لگتا ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس طرح جو پاکستان کی طرف سے ایک تجویز تھی کہ پاکستان کے ذمے جتنے بھی اس وقت قرضے ہیں یا وہ قرضے جو کہ پروجیکٹس میں لگے ہیں ان کو 5-6 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے، بظاہر کم از کم اس دورے کے دوران اب تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ سائنوشور ایک کمپنی ہے جو انشورنس کمپنی ہے بنیادی طور پہ چین کی، جتنے بھی پاکستان یا دوسرے ملکوں میں منصوبے لگتے ہیں اس کی ضمانت سائنوشور کے ذریعے آتی ہے، اور ہمارے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے مئی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ سائنوشور کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ نئی فنڈنگ کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس وقت شاید کوئی مئی میں کوئی یاد دہانی کرا دی گئی تھی، لیکن کچھ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک لیٹر آف انٹرسٹ انہوں نے جاری کیا ہے، لیکن عملی طور پہ سائنوشور کی طرف سے ابھی تک کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضہ ہے کوئی 523 ارب روپے کے قریب پہنچ چکا ہے، وہ معاملات ابھی بھی کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نئی فنڈنگ پاکستان کو ابھی کم از کم اس وقت تک کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی نیا منصوبہ۔ یعنی اس وقت بڑی توقع تھی کہ پاکستان کا وفد جب جائے گا تو کوئی 15-16 ارب ڈالر کے برابر قرضہ رول اوور کرنے، یعنی 5-6 سال کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ اس پہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس طرح جو ٹرین کا منصوبہ ہے ML1 جو کہ کراچی سے پشاور تک ایک نیا ٹریک پڑنا تھا، اس پہ بھی بظاہر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ صرف اخباری اطلاعات یہی تھی کہ اس کا پہلا سیکشن کراچی سے حیدرآباد تک شاید پہلے تعمیر ہو جائے، اس کے لیے بھی ابھی پاکستان کو مزید کچھ کام کرنا ہے۔ اس طرح ایک توقع یہ تھی کہ قراقرم ہائی وے کی اپ گریڈیشن کے لیے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے شاید نئی فنڈنگ آ جائے۔ پھر کوہالہ اور آزاد پتن کے 2 ہائیڈل پاور پروجیکٹس تھے، ان کے لیے فنڈنگ ہونی ہے، اس پہ بھی ابھی تک کچھ مشترکہ اعلانیے میں یا اس کے علاوہ جو بات چیت ہوئی ہے صدر شی جن پنگ اور ان کے وزیر اعظم کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم کی، اس سے کوئی اس قسم کا اشارہ نہیں ملا ہے۔ اب بار بار اس میں بلکہ اب تو پاکستان کے لیے جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مزید اہمیت اختیار کر گیا، اس لیے کہ جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے 923 میگا واٹ کا، وہ اب تقریباً مستقل طور پہ بند ہو چکا ہے۔ اپنے ان کی ہیڈ ریس ٹنل ہے اس میں پرابلم آ گئی ہے، اور ابھی لگتا ہے کہ مزید 2 سال تک یہاں سے کوئی 923 میگا واٹ بجلی ہمیں نہیں مل پائے گی، جو کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فاسل فیول یعنی تیل اور کوئلے پہ یا اس سے پیدا ہونے والی بجلی پہ انحصار ابھی مزید بڑھ جائے گا۔ تو یہ پاکستان کی جو بنیادی یہ مشکلات تھیں، کوہالہ آزاد پتن پاور پروجیکٹس، ML1 اور قراقرم ہائی وے کی اپ گریڈیشن، اس پہ ابھی تک بظاہر کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھی، نہ ہی IPPs کے قرضے کے حوالے سے، اور سائنوشور کی طرف سے کوئی نیا عندیہ نہیں دیا گیا باضابطہ طور پہ کہ ہم مزید نئی فنڈنگ کی فراہمی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے، کیونکہ جب تک سائنوشور دستخط نہیں کرتی، آمادگی ظاہر نہیں کرتی، اس وقت تک کوئی بھی نئی فنڈنگ پاکستان کو ریلیز نہیں ہوگی۔ اب بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے خدشات ہیں کہ کیا یہ سی پیک کے تحت جتنے بھی منصوبے ہیں یا جو مجوزہ نئے منصوبے ہیں ان پہ عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں، کیونکہ بار بار جو چین کے طرف سے جو مطالبات آئے، مطالبات کہہ لیں یا ان کی جو خواہش کا اظہار تھا، صدر شی جن پنگ، ان کے وزیر اعظم لی چین اور دوسرے اعلیٰ حکام، تو انہوں نے بار بار یہی کہا کہ چینی ورکرز کی سیکیورٹی کو محفوظ بنانے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے پاکستان کو مزید اقدامات کرنے چاہیے، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہیے۔ ایک دوسرا بڑا نقطہ تھا کہ پاکستان میں جو سیاسی یکجہتی اور عدم استحکام کے حوالے سے بھی، خاص طور پہ جو مئی میں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا تو اس کی صدارت احسن اقبال صاحب نے کی تھی، اور اس میں بھی یہی بات چیت ہوئی جس کا اظہار ہمیں مشترکہ اعلانیے میں ملا ہے۔
اس اجلاس کی صدارت احسن اقبال صاحب نے کی تھی، اور پنجاب کے علاوہ تمام وزرائے اعلیٰ نے اس کانفرنس کے لیے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی دیا تھا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اس کانفرنس میں شریک تو تھیں، لیکن انہوں نے اپنا کوئی باقاعدہ پیغام نہیں دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا منفی سگنل تھا جو کہ چینیوں کو ملا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اس کی وزیر اعلیٰ، ان کی آواز باقی 3 وزرائے اعلیٰ کی آواز کے ساتھ شامل نہیں تھی جہاں تک چین کے ساتھ جاری منصوبوں کا تعلق ہے۔ تو ایک بڑا ایک سیریس مسئلہ تھا۔ تو ظاہر ہے چینی آپ کو معلوم ہے کہ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، ہر بات پہ نظر رکھتے ہیں، ایک ایک لفظ کا وہ مطلب بھی نکالتے ہیں، انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وہ مسائل ہیں جو کہ سی پیک کو اگلے درجے پہ لے جانے کے لیے مزید اس پہ کو تندہی سے تیزی سے کام کرنے کی راہ میں شاید رکاوٹ بنے۔ اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ چین کے وزیر اعظم یا صدر 2-4 مہینے میں پاکستان کا دورہ کریں، اس وقت شاید کوئی اعلان ہو جائے، لیکن کم از کم اس وقت تک کوئی نیا اعلان نہیں ہوا۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے وفد کو بہت بھاری بھرکم وفد کیا تھا، پاکستان کی فوج کے سربراہ بھی اس میں شامل تھے۔ کسی بات چیت میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا ذکر نہیں ہوا، نئی سرمایہ کاری کا ذکر نہیں ہوا، حالانکہ ہمارے تمام بڑے بڑے لوگ جتنے بھی اہم ترین ہمارے رہنما ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ تو اب بنیادی طور پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں مختلف وزارتوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ نواز حلقے خاص طور پہ سی پیک کے تحت منصوبوں کی کامیابی چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس پہ کام کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا گوادر کا، اور اس سے ایک دن پہلے نیپرا جو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس نے 300 میگا واٹ پلانٹ کے لیے گوادر میں ٹیرف کا تعین کر دیا تھا، یعنی بجلی کے فی یونٹ قیمت کا۔ لیکن ابھی بھی وہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے، کیونکہ تکنیکی اعتراضات کو بنیاد بنا کے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ تو جس کا یہ مطلب ہے کہ گوادر جو کہ کہا جاتا تھا کہ یہ تاج ہے سی پیک کا، تو اس میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی جزوی طور پہ چل رہا ہے۔ تو جس جگہ پہ جس کو آپ کہیں کہ یہ سی پیک کے سر کا تاج ہے، لیکن وہاں پہ بجلی پانی نہیں ہے، آپ کی روڈ انفراسٹرکچر وہاں پہ اچھا نہیں ہے، تو وہاں کیسے نئی سرمایہ کاری ہوگی؟ وہاں جو فری اکنامک زون ہے، نئے یونٹس، نئے سرمایہ کار وہاں پہ کیسے آئیں گے؟ کیا اب 300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ پہ یا اس کے اوپر کام شروع ہو سکے گا؟ کیونکہ نیپرا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک سانپ کی طرح ان معاملات ان منصوبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یا تو پھر پاکستان کو کلیئرلی بتا دینا چاہیے کہ ہم مزید کوئلے سے چلنے والے پلانٹ نہیں لگانا چاہتے ہیں، اس پہ بھی کوئی ابھی تک بات سامنے نہیں آئی۔ اور دوسری طرف چینی بھی یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں کیا توازن رکھ سکے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک طرف چین کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہر معاملے میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان پہ انحصار بھی بہت ہے کیونکہ IMF سے اپنے 7-8 ارب کا مزید قرضہ لینا ہے، لیکن اقتصادی امداد کی، مالی امداد کی توقع آپ چین سے رکھیں؟ یعنی کیا آپ 2 کشتیوں کے سوار ہو کے دونوں کشتیوں کی حمایت اور ان کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اسی لیے یہ پروورب بھی بڑے عرصے سے سال سے زیر استعمال ہے کہ آپ 2 کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے۔ اگر ہوں گے تو پھر اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ہر ایک شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ لہٰذا ایک بہت بڑا ایک کرٹیکل مسئلہ ہے۔ بھلے بلا شبہ چین نے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے اور امید ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن کیا جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، اس سے کیا شکوک و شبہات نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا چینی کی عادت اس کو غور سے نہیں دیکھے گی کہ اقتصادی مالی امداد کے لیے آپ ہم پہ انحصار کر رہے ہیں، جبکہ بڑے بین الاقوامی سطح پہ آپ کی جو رفاقت ہے وہ
آپ کی قربت وہ امریکہ کے ساتھ زیادہ ہے. تو ایک بنیادی ایک سوال ہے اس وقت جو چین اور پاکستان کے تعلقات پہ ایک بادل کی طرح چھایا ہوا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی وعدے وعید ہوئے ہیں، جس کا اظہار مشترکہ اعلانی میں ہوا ہے، کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ کیا ML1 آزاد پتن اور کہ جو پاور پروجیکٹ ہے، اور اسی طرح کراکورم ہائی وے اپ گریڈیشن پلس سرکولر ڈیٹ اور قرضوں کا رول اوور، اس پہ کیا عملی طور پہ کچھ ہوگا، یا پھر معاملات یوں ہی رہیں گے؟ اور اب چین نے بالکل اقتصادی جو انگیجمنٹ ہے اس سے تھوڑا سا سٹیپ بیک کر لیا، یعنی ہاتھ تھوڑا سا کھینچ لیا ہے. کم از کم اس وقت تک یہ تاثر ضرور پیدا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ.